کیا ہم اللہ کے محبوب بننا نہیں چاہتے؟ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جن سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی؟ وہ کون سا رمضان ہوگا جس دن ہمارے دل کی دنیا بدلے گی؟ کہ رمضان کا مقصد کیا ہے آنے کا، ہم اس کو کیسے پائیں گے؟ حسد کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے رمضان کے اندر؟ شرک اصغر کیا ہے؟ کب بدلیں گے ہم اپنے دل کو؟ کیا میں اس بھٹی میں سے گزرنے کے بعد کندن بن گیا ہوں؟ تو یہ تقوی کہاں پیدا ہوگا؟ کیا میں وہ گول اچیو کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا رمضان میں؟ زندگی بدلنے کا، دل بدلنے کا، کیا میں اس راستے پہ آ گیا ہوں جس راستے پہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہتا تھا کہ رمضان گزارنے کے بعد میرا بندہ آ جائے؟ صبح سے لے کر شام تک پیاس بھوک میں نے اپنی برداشت کی، اپنی نفسانی خواہشات کو برداشت کیا، ہر جائز ضرورت کو بھی برداشت کیا، لیکن کیا آج چاند رات ہے آ گئی ہے اور کیا میں نے اس اثر کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ کیا ہمارا زندگی کا مقصد جو ہے کیا ہم نے وہ اچیو کر لیا؟ اس روزے کا مقصد ہم نے اچیو کر لیا؟ ہم میں سے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس دوسرا رمضان کی مہلت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان دا منتھ آف ٹرانسفارمیشن جو میں نے ٹاپک رکھا ہے، بیسیکلی ہمارا جب رمضان آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بہت ساری پلاننگز ہوتی ہیں اور اس پلاننگ کے تحت رمضان کے بعد ہم کچھ ریزلٹس چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کر کے اپنی باڈی کو ٹرانسفارم کر لیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بزنس مین ہوتے ہیں، ان کے بزنس پلان ہوتے ہیں رمضان کے اندر کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو لانچ کریں اور اس میں ہم بہت زیادہ منافع حاصل کریں اور رمضان کے بعد ہمارا جو پروفٹ ہے وہ بہت زیادہ ہمیں حاصل ہو۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد رمضان کے اندر جو ہے وہ پارٹیز کرنا ہوتا ہے، افطار پارٹیز اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، جو پورے سال میں ہم لوگ آپس میں نہیں ملے ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم افطار پارٹیز میں ملیں گے، پارٹیز ہوں گی۔ اور بہت سارے لوگوں کا پلان یہ ہوتا ہے کہ ہم پکوڑے کھائیں گے، اور بہت سارے لوگوں کا پلان یہ ہوتا ہے کہ ہم ریسٹ کریں گے، رمضان میں ریسٹ کا ٹائم بہت اچھا مل جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں سب کچھ جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد جو ہم رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سب رزلٹس کے ساتھ کیا ہماری زندگی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا دل بھی بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ کیا ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کو بھیجنے کا ہمارے لیے رکھا ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد پہ جانے سے پہلے ایک حدیث جو مجھے بہت زیادہ، جسے کہنے کے سننے کے بعد اور جس کو میں جب پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں گھبرا جاتا ہوں، وہ حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے، پہلے سٹیپ پہ چڑھے، کہا آمین، دوسرے سٹیپ پہ چڑھے، پھر کہا آمین، تیسرے سٹیپ پہ چڑھے، پھر کہا آمین۔ تو صحابہ نے بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فری ہوئے اور ان سے سوال کیا کہ آج ہم نے ایک چیز جو ہے وہ غیر معمولی دیکھی، پہلے آپ ممبر پہ چڑھتے تھے لیکن اس طرح کبھی آپ نے آمین نہیں کہا، لیکن آج آپ نے کہا، یہ کیا بات تھی، ہمیں بھی بتائیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے بددعا کی 3 بندوں پہ۔ پہلا بندہ، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا۔ دوسرے سٹیپ پہ جب میں چڑھا تو اللہ کے فرشتے نے، حضرت جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ آئے اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت نہ حاصل کی۔ تیسرے سٹیپ پہ جب میں چڑھا اور میں نے آمین کہا تو حضرت جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا۔ تو اس میں جو پہلا شخص ہے وہ کون بد نصیب ہے جس کو وہ رحمتوں کا مہینہ ملا، رحمتوں کے خزانوں کا مہینہ ملا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دروازے کھول دیے رحمتوں کے، اور وہ ان رحمتوں سے محروم رہا۔ یقین مانیے کہ اس حدیث کو پڑھ کے سب سے پہلے میں اپنی ذات کے لیے پریشان ہو جاتا ہوں اور ڈر جاتا ہوں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے کہیں ہم ان بد نصیبوں میں سے تو نہیں کہیں ہوں گے، کیونکہ اتنی بڑی بدعا کہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل بدعا کرتے ہیں، اور آمین کہنے والی شخصیت کون ہے؟ اللہ اکبر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے اس شخص کی بربادی اور ناکامی کا۔ یہ معاملہ بہت حساس ہے،
اس کی فکر اور اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے آنے کا، ہم اس کو کیسے پائیں گے، ہم وہ کیسے گول اچیو کر سکیں گے کہ ہم ان بد نصیبوں میں سے نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بد نصیب اس میں رہ جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ نوازے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو نوازنا ہے اس رمضان میں، لیکن جتنا معاملہ حساس ہے اتنی ہی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان کو، روزوں کو تم پہ فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا تھا۔ کیوں فرض کیا تھا؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی والا کون؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، بن دیکھے ڈرتا ہے۔ روزے میں کیا کرتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، پھر بھی ہم روزے میں ہوتے ہیں، پھر بھی ہم پانی نہیں پیتے، ہمیں شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے ہم پانی نہیں پیتے، ہمیں شدید بھوک لگ رہی ہوتی ہے ہم بھوک میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، ہر طرح کے برے کام سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، رک جاؤ ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ اور صرف اپنے روزے کی فکر نہیں ہوتی، دوسروں کے بھی روزے کی فکر ہوتی ہے، دوسروں کو بھی بار بار یاد دلا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی غریب جو سا روزہ اگر غلطی سے کھانے لگتا ہے تو ہم اس کو بھی روک دیتے ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے کھانا کھاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا گیا۔ تو مینس کہ ہم اتنے ایکٹیو ہوئے تھے اس معاملے میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک خوف ہمارے اندر جنریٹ ہوتا ہے۔ لیکن بیسیکلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا جو خوف ہے وہ کس لیے؟ ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے، ناٹ فار یور باڈی، آپ کی سول، آپ کے دل کو ڈسپلن کرنے کے لیے، کہ ہم اپنی ذات کو ایک ڈسپلن میں لے کر آئیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں اور وہ ڈر پیدا کریں اپنے اندر اور وہ احساس پیدا کریں۔ اور وہ احساس پیدا کہاں ہوگا؟ جسم کے کس حصے میں پیدا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے، اور وہ لوتھڑا اگر صحیح ہو جائے تو انسان صحیح ہو جاتا ہے، اس کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ ہے دل۔ تو یہ تقویٰ کہاں پیدا ہوگا؟ وہ ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ ہمارے دل میں ڈر جب پیدا ہوگا تو تب ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء کی، اس کا مفہوم میں بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے مالوں کو اور تمہاری اولادوں کو نہیں دیکھوں گا، مگر تم میں سے جو قلب سلیم کو لے کر آئے گا اس کو دیکھو۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ تمہارے پاس مال کتنا تھا، تم کتنے خوبصورت تھے، تمہارے پاس کتنی شہرت تھی، کتنا فیم تھا۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ تمہارے دل بیماریوں سے پاک ہے۔ کون سی بیماریاں؟ ہارٹ ڈیزیز نہیں، روحانی ہارٹ ڈیزیز، اسپریچل ہارٹ ڈیزیز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہماری دیکھے گا کہ وہ تھیں تمہارے اندر، تم نے اس سے اپنے آپ کو پاک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، وہ کیا ہیں۔ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر کس دل میں پیدا ہوگا؟ جس کا دل صاف ہوگا، ان بیماریوں سے پاک ہوگا۔ کون سی بیماریاں؟ ریا سے، تکبر سے، حسد سے، نفرت سے، جیلسی سے، اللہ کی نافرمانیوں سے جب دل پاک ہوگا تو اس دل کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہوگا۔ اور وہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ جو ہمارے اندر، ہمارے دل کی جو بیماریاں ہیں، حسد جو ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں پیدا ہو سکتے۔ حسد کیا ہے؟ جیلسی، کہ آپ دوسرے کو کامیاب ہوتا ہوا نہ دیکھیں۔ کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے، جاب میں ترقی دے رہا ہے، کسی کے مارکس اچھے لے کر آ رہا ہے، تو آپ سے وہ برداشت نہ ہو۔ تو پہلی چیز اپنے دلوں کو حسد سے پاک کریں۔ دیکھیں، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، دل کو کامیاب بنانے کے لیے، دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں صفائی ہوتی ہے۔ کسی بھی گندی جگہ کے پہلے صفائی ہوتی ہے، اور اس صفائی کے اوپر ہم جب فوکس کریں گے، اس کے پروسیجر کو ہم جب سمجھیں گے تو تب ہمارے دل صاف ہوں گے، اور تب ہم تقوی والے بنیں گے، اور تب ہم کامیاب ہوں گے، اور تب ہم اس نقصان سے بچ سکیں گے۔ ان ناکام لوگوں میں نہیں ہم شامل ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ناکام رکھا اس مہینے میں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ حسد کو ختم کریں اپنے اندر سے، جیلسی کو، کمپیریزن نہ کریں، اپنی کوالٹیز کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج موقع دیا ہے آپ کو، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اور اپنی کوالٹیز کی بیس کے اندر جو بیس کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنائیں۔ تکبر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تکبر رائی کے برابر بھی کسی کے شخص کے اندر، دل کے اندر رائی کے برابر۔ آج تو ہمیں کوئی سٹیٹس ملتا ہے، ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے، ہمارے پاس کوئی مال آ جاتا ہے، ہم خوبصورت ہوتے ہیں، ہمارے پاس فیم آ جاتا ہے، تو ہمارے اندر تکبر، میں کہتا ہوں کہ رائی کا پہاڑوں سے بھی بڑا بڑا تکبر ہے ہمارے اندر۔ ہم انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ تکبر ہمارے اندر اگر ہمارے دلوں میں ہوگا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ہمارا دل جو ہے قلب سلیم نہیں بنے گا۔ نفرتیں، معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو،
آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے رمضان کے اندر؟ اللہ کہتا ہے میری مخلوق کو معاف کرو، میرے بندوں کو معاف کرو. یہ سیلف اسیسمنٹ ہے. دیکھیں روزہ اور اس کی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو وہ سیلف اسیسمنٹ ہے. آپ خود جج کریں گے. اگر آج آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ کا کوئی دوست آپ سے ناراض ہے، آپ کی کوئی بہن آپ سے ناراض ہے، آپ کا کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے، کیا آپ نے روزے کی حالت میں اپنے دل میں اس کے ساتھ نفرت رکھی ہوئی ہے؟ رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ اپنے روزے کو بچائیں. آپ نے روزے کا مقصد ابھی تک حاصل نہیں کیا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول فرمائے اور آپ کامیاب لوگوں میں ہوں، اور جب آپ رمضان اینڈ کریں تو آپ خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ جنت کا پروانہ دے گا، تو پھر آپ اپنے دل سے لوگوں کو معاف کریں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری مخلوق کو، میرے بندوں کو معاف کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. پھر یہ جو دل کی بیماری، اور کون سی دل کی بیماری؟ ریا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی قوم کے شرک اصغر سے خوف آتا ہے. پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ کہا ریاکاری. ریا جو تم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہو. آج ہماری ہر نیکی، ہماری ہر ایکٹیویٹی لائکس کی محتاج ہے. ہم عبادات کر رہے ہوں، ہم چیریٹی کر رہے ہوں، ہم عمرہ کر رہے ہوں، ہم حج کر رہے ہوں، جب تک اس کی سیلفی نہ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ لگا دیں اور اس کے بعد لائکس نہ آئے اور ہم فیمس نہ ہوں، اپنی نیکی کو فیم میں نہ لے آئیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم رمضان کے اندر جو سے ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، رمضان کے اندر سر پہ ٹوپی رکھ لی ہے، تو جب تک ہم ان چیزوں کو، ان بیماریوں کو اپنے اندر سے ختم نہیں کریں گے، دل کو صاف نہیں کریں گے ان بیماریوں سے، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، قلب سلیم حاصل نہیں کر سکتے. وہ دل جو اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والے دن میں تمہارے قلب سلیم کی بنیاد پہ تمہیں جنت میں بھیجوں گا. وہ کہنا ہے شاعر، وہ جو نعت بھی ہے جنید جمشید کی، میرا دل بدل دے، غفلت میں ڈوبا میرا دل بدل دے، مولا میرا دل بدل دے، ہوا و حرص والا میرا دل بدل دے. کب بدلیں گے ہم اپنے دل کو؟ کیسے بدلیں گے وہ اب سن لیں. سب سے پہلی چیز اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر میں سب سے پہلی چیز قرآن، جو اس مہینے میں نازل ہوا. اور اس مہینے کے اندر اگر ہم اپنے دلوں کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، جڑ جائیں اس قرآن کے ساتھ. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سنیں، قرآن سے تعلق بنائیں. not only for this month, after رمضان as well. دیکھیں رمضان کا ایک سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ ہم اس قرآن سے جڑیں اور اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں اور اس تعلق کو آگے بھی اپنی زندگی میں لے کر جائیں. اگر ہم اس گول کو اچیو کرنے میں ناکام رہیں گے اور ہمارا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ہم نے صرف قرآن اس رمضان میں ہی پڑھنا ہے اور اس رمضان کی حد تک قرآن کو تعلق بنا کے رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم ان کامیاب لوگوں میں سے شامل نہیں ہوں گے. کیونکہ رمضان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم رمضان کے اندر صرف عبادت کریں. رمضان ایک بھٹی ہے جو انسان کو، مسلمان کو کندن بناتی ہے، جو ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو ختم کرتی ہے. اور اگر ہم نے اس کا مقصد دوبارہ اپنا یہی رکھا ہوا ہے کہ ہم نے دوبارہ، ہمارا جو گول ہے کہ ہم دوبارہ اسی رستے پہ آ جائیں گے، پھر تو ہم اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اللہ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے. اگر ہم نے اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا، ہم نے روزہ اس لیے رکھا کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر تو ہمیں فائدہ ہوگا، پھر ہم اس کے مقصد کو حاصل کریں گے، ہم محنت کریں گے، ہماری ہر لمحے یہ کوشش ہوگی کہ قرآن سنیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. پھر ہم دیکھیں ہماری صرف اس رمضان میں زندگی نہیں بدلے گی، ہماری دنیا ہی بدل جائے گی. اور یہ رمضان جو ہے بیسیکلی ہماری دنیا ہی تو بدلنے آیا ہے، ہمیں کامیاب ہی تو کرنے آیا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو میں اپنی طرف بلا لوں. دوسری چیز توبہ. توبہ کریں. اس رمضان کا سب سے جو دوسرا امپورٹنٹ مقصد ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کو چیک کریں اور توبہ کریں. ان غلطیوں سے توبہ کی طرف آئیں، رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف. توبہ یہ تھوڑی ہے کہ آج میں ایک گناہ کر کے اسے توبہ کروں اور دوبارہ اس گناہ کی طرف آ جاؤں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں سود کا کام نہیں کریں گے، رمضان میں موویز نہیں دیکھیں گے، رمضان میں گالی نہیں دیں گے، رمضان میں جھگڑا نہیں کریں. روزہ ہے بھائی، روزہ ہے، بعد میں سب کچھ کریں گے. اس نیت سے نہیں کریں گے. اللہ، اس نیت سے نہیں کریں گے کہ رمضان ہمیں روکنے آیا ہے، ہمیں ڈسپلن کرنے آیا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے، تاکہ ہم اپنی آنے والی زندگی میں بھی ان کاموں کو چھوڑیں. تو پھر ہماری توبہ ہوگی. توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توبہ یہ ہے کہ تم دوبارہ اس کام کی طرف نہیں جاؤ، ارادہ رکھو. حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے مگر وہ نہیں جو نادم ہو گئے، جو توبہ کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے وہ شخص پسند ہے، کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے میرے بندے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن میری طرف لوٹنے والے ہیں، گناہ کو سمجھنے والے ہیں کہ گناہ ہے، میں نے گناہ کیا ہے، اب میں نے دوبارہ نہیں کرنا. تو کیا وجہ ہے ہم دوبارہ وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں؟ وجہ یہ ہماری نیتیں خراب ہیں. انما الاعمال بالنیات. اسی وجہ سے تو دیکھیں آپ
کیا ہوتا ہے پہلے دن رمضان کے اندر مسجد کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے, دوسرے دن کیا ہوتی ہے, تیسرے دن کیا ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا پہلا عشرہ مسجد بھری رہتی تھی. افسوس, صد افسوس کہ ابھی مسجد میں مجھے نمازی بتا رہے تھے کہ یار پہلے دن ہال فل تھا, اگلے دن ہال ہاف ہو گیا. دوسرے دن ہی کہ ابھی تو 10 دن بھی نہیں گزرے, رمضان آیا بھی نہیں ہے. وجہ کہ ہم نے اس کو ایک کیجول چیز لیا. اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, توبہ کر کے اس لیے توبہ کریں کہ ہم نے دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں آنا, کیونکہ اللہ کی نبی کی آمین ہے اس شخص کے اوپر, اس بد نصیب کے اوپر کہ جس نے رمضان بھی پایا اور اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا. ہمارا گول کیا ہوتا ہے؟ ہمارا گول ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس رمضان کے اندر, وہ بھی بہت اچھے لوگوں, بہت عقل مند لوگوں کا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے اندر جو ہے یہ چیزیں چھوڑ دیں گے اور رمضان کے بعد دوبارہ ان چیزوں کی طرف آ جائیں گے. اور رمضان کا جو تیسرا سب سے بڑا امپورٹنٹ جو مقصد ہے روزے کا, پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کس طرح سے اس تقوی کو حاصل کر سکتے ہیں. پہلی چیز بتائی آپ کو کہ ہم قرآن کو پڑھ کے, قرآن سے تعلق جوڑ کر, قرآن کو سمجھ کر, اس کو اپنی زندگی میں لا کر. دوسرا آپ کو مقصد بتایا, دوسرا طریقہ بتایا جس سے ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہیں, توبہ سے, کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں. اپنے گناہوں کو, میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ میرے گناہ کیا ہیں, اللہ سے دعا مانگیں. تیسری چیز دعا. رمضان اور دعا کا تعلق بہت امپورٹنٹ ہے. دعائیں ہم تب کریں گے نا جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت اور اس چیز کی اپنی غلطی کا احساس ہوگا. مجھے لاسٹ سیشن میں مامون بھائی نے دعا کے اوپر سیشن دیا تو مجھے ایک بھائی نے سوال کیا بعد میں کہ میں حیران ہوں کہ مجھے تو دعا کے بارے میں علم ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا چلیں اب آپ دعا کر دیں گے. ہاں میں کوشش کرتا ہوں 2-3 دن بعد ٹائم نکالتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. میں نے کہا 2-3 دن بعد جب ٹائم ملتا ہے تب؟ میں نے کہا بھائی دعا تو ایک ریلیشن ہے, ایک تعلق ہے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحے اللہ کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے. ہم جو جملہ بولتے ہیں کوئی بھی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے, اور واقعی ہوتی ہے. قبولیت کا وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی رکھا ہو سکتا ہے ہمارے لیے. آپ کا جو ریلیشن ہے اللہ تعالیٰ سے وہ کس چیز سے بلڈ ہوگا؟ دعا سے. اور جو چوتھا مقصد, جو چوتھی چیز ہمارے دلوں کو صاف کرے گی وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. تزکیہ ہم اپنا کریں, اپنا محاسبہ کریں, اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں اپنے اندر کہ مجھے اللہ نے آج جوانی دی ہے, غنیمت جانوں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ غنیمت جانو اپنی جوانی کو. یہ جوانی دوبارہ نہیں آنی, واقعی نہیں آنی. جو اس جوانی میں تم نے عمل کر لیا, اس جوانی میں جو تم نے توبہ کر لی, وہ دوبارہ تم نہیں کر سکو گے. یاد رکھو, صحت کو غنیمت جانو. کتنے ہی جوان بھی جو ہیں ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں, جاؤ دیکھو جا کے ہاسپٹلز میں. خوش نصیب ہیں ہم آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے اور ہم روزے کی حالت میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. فرصت, روزے میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی ہے, ٹائم میں فرصت دے دی ہے, تو کیا اس کا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہم ریلز دیکھیں, ہم ٹک ٹاکس دیکھیں, ہم گیمز کھیلیں؟ اللہ اکبر. نیٹ فلکس کے اوپر سیریز دیکھیں. میں نے ایک بھائی سے پوچھا یار آپ رات کو 3 بجے میرا سٹیٹس لائک کر دیتے ہو, 2 بجے لائک کر دیتے ہو. میں کئی دفعہ, میری عادت ہے میں سائلنٹ پہ نہیں کرتا, بعض دفعہ بھول جاتا ہوں, تو مجھے وہ میسج آتا ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں. دوسرے بھائی نے جواب دیا کہ یہ پب جی کھیل رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیا ہمارا طریقہ ہے؟ میچز کھیلنا رات کو. ہمارا روزہ گزارنے کا پروسیجر بھی اب سن لیں آپ لوگ. وہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے ساری رات کسی طرح ٹائم پاس کرنا ہے, پب جی کھیلنی ہے, کرکٹ میچ کی سیریز کھیلنی ہے, یا مثال کے طور پہ ہم نے اسی طرح نیٹ فلکس کے اوپر اپنی کوئی جو موویز ہیں ان کے سیریز ہیں ان کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے, وہ دیکھنی ہوتی ہیں. اور پھر سارا دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے سارا دن سوئے رہنا ہے, اور جلدی جلدی مغرب سے کچھ دیر پہلے اٹھنا ہے, ظہر بھی پڑھنی ہے, مغرب عصر بھی پڑھنی ہے, اور ساتھ ہی مغرب ہونی ہے, پھر مغرب بھی پڑھ لینی ہے. کتنا زبردست روزہ ہم نے آسانی سے روزہ رکھ لیا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے میرے بھائیوں ہمارے لیے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا روزہ اس لیے آیا ہے ہمارے لیے, کیا نعمتیں, یہ نعمتوں بڑا مہینہ ہمارے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ جس میں صرف ہمارا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہی ہو. بھلے اگر ہم نے دنیا حاصل کر بھی لی, ہم نے اپنی باڈی ٹرانسفارم کر بھی لی, ٹرانسفارمیشن کر لی, 6 پیکس لے آیا, فیٹ لاس کر دیا میں نے, بزنس میں بہت پروفٹ کما لیا, واہ جی واہ, بہت زبردست پروفٹ حاصل کر لیا ہم نے بزنس میں, نئے برانڈ کے بہترین سٹائلش کپڑے بھی ہم نے بنوا لیے, جوتے بھی لے لیے, سب کچھ لے لیا, پوری تیاری بھی کر لی عید کی ہم نے. لیکن جب ہم عید کی نماز پڑھنے عید گاہ میں جائیں گے تو اپنے آپ سے یہ سوال کریے گا, یہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا میں وہ گول اچیو کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا رمضان میں, زندگی بدلنے کا, دل بدلنے. کیا میرا دل بدلا ہے؟ کیا میں اس راستے پہ آ گیا ہوں جس راستے پہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہتا تھا کہ رمضان گزارنے کے بعد میرا بندہ آ جائے؟ کیا میں اس بھٹی میں سے گزرنے کے بعد کندن بن گیا ہوں؟ صبح سے لے کر شام تک پیاس بھوک میں نے اپنی برداشت کی, اپنی نفسانی خواہشات کو برداشت کیا, ہر جائز ضرورت کو بھی برداشت کیا. لیکن کیا آج چاند رات ہے, آ گئی ہے, اور کیا میں نے اس اثر کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟
وہ ہمارے پاس اس کا آنسر خود ہی آ جائے گا. ہماری عید کی نمازیں بتا دیں گی, ہمارا عید پہ ہمارا دل بتا دے گا کہ میں نے اپنے اس بھائی کے ساتھ جس سے میری رنجش تھی, میں نے اسے کھلے دل سے گلے ملاؤں کہ نہیں ملا, میں نے اسے معاف کیا کہ نہیں کیا, میں نے فجر کی نماز عید والے دن پڑھی کہ نہیں پڑھی مسجد میں نے اپنے لباس کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بھائی کے لباس کا خیال رکھا. دیکھیں ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں, ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کیا اگر ہم نے نیا لباس نہ پہنا, یا ہمیں بہت زیادہ پروفٹ نہ بزنس میں ہوا, یا ہماری باڈی ٹرانسفارم نہیں ہوئی, تو ہمیں کتنا نقصان ہوگا. یا ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا, ہم ان بد نصیبوں میں رہے جنہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ روزے سے کچھ نہیں اور ملے گا. وہ بھوکا رہا ہے اور پیاس اس نے اسے برداشت کیا. اللہ اکبر. کیا ہمارے روزے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں؟ کیا ہمارا زندگی کا مقصد جو ہے کیا ہم نے وہ اچیو کر لیا؟ اس روزے کا مقصد ہم نے اچیو کر لیا؟ روزے کا تو مقصد یہ تھا کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے, اللہ ہم سے محبت اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. کیونکہ اللہ کی جو محبت ہے وہ بہت عظیم ہے. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, اللہ کے جو محبوب لوگ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ آئے میں آپ کو سناتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس شخص سے میں محبت کرتا ہوں, اس کے دشمنوں کا جواب میں دوں گا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے دشمنوں کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا, کیونکہ یہ بندہ مجھے محبوب ہے, اس سے میں محبت کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کہ یہ فرائض میں غفلت نہیں کرتا اور نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھ کے میری محبت کا قرب حاصل کرتا ہے, میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. کتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس نے پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے یہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے سنتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے چلتا ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ اس کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو میں پسند کرتا ہوں, اس کے کان وہ سنتے ہیں جو میں پسند کرتا ہوں, اس کے ہاتھ وہ چھوتے ہیں جس کو میں پسند کرتا ہوں, اس کے قدم اس طرف چلتے ہیں جس راستے کو میں پسند کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں سے ضرور اس سے دیتا ہوں. یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ سے جب وہ سوال کر دے, اللہ سے وہ دعا کر دے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے, یعنی کہ کسی چیز سے میں حفاظت چاہے, تو میں اسے ضرور اپنی پناہ میں لیتا ہوں. اللہ اکبر. تو کیا ہم اللہ کے محبوب بننا نہیں چاہتے؟ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے محبت کرے, ہم سب چاہتے ہیں. پھر ہمیں وہ کام کرنے ہیں نا جس سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو. کیا ہم روزے میں وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا عبادات کے ساتھ اپنی اخلاقیات, اپنے معاملات, اپنا لین دین, اپنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا کے مطابق بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ یا اس خواب میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی تو ہم بچے ہیں, ابھی تو ہم چھوٹے ہیں. میرے بھائیوں, یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اس کو پہچانو. بات ختم کرنے سے پہلے میں کچھ سوالات چھوڑوں گا, مجھے, اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی. پہلا سوال, کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ دوسرا سوال, کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جن سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی؟ اور تیسرا سوال, ہم میں سے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس دوسرا رمضان کی مہلت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی؟ اتنے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, ہمارے پیارے, ہمارے بڑے, ہمارے دوست, ہمارے بچے, ہمارے بہن بھائی, جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ اگلی دفعہ رمضان میں ہم نیکیاں زیادہ کریں گے, اللہ کو منا لیں گے, اللہ کو راضی کر لیں گے. نادان انسان, اللہ تو راضی ہونے کے لیے تیار ہے, غافل تو ہم ہیں. انسان اللہ کو پکارتا ہے, اللہ کہتا ہے لبیک, میں اللہ تعالیٰ اسی وقت سنتا ہے اپنے بندے کی پکار کو. اللہ کہتا ہے تم میرے پاس ایک بالشت آتے ہو, میں تمہارے 10 بالشت آتا ہوں. تم ایک قدم آتے ہو, میں تمہاری طرف 10 قدم آتا ہوں. تم چل کے آتے ہو, میں تمہاری طرف بھاگ کے آتا ہوں. وہ تو منتظر ہے ہمارے. لوٹیں تو اس کی طرف. کب لوٹیں گے ہم؟ آخر وہ وقت کب آئے گا؟ وہ کون سا رمضان ہوگا جس دن ہمارے دل کی دنیا بدلے گی؟ اپنی دل کی دنیا سب سے پہلے بدلیں, دوسروں کی دل کی دنیا کی فکر بعد میں کریں. وہ بڑا پیارا ایک سٹیٹمنٹ ہے نا کہ جب ہمیں اپنی فکر سے زیادہ دوسروں کی فکر پڑ جائے نا, اپنی اصلاح سے زیادہ دوسروں کی اصلاح کی فکر پڑ جائے, تو اس سے فتنہ برپا ہوتا ہے. پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں, پھر دوسروں کی, اور دوسروں کی بھی کریں فکر, کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے. تو ان سوالات کے ساتھ, ان باتوں کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ میں اس سیشن کو اینڈ کروں گا کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنا دے کہ جن سے وہ راضی ہو گئے, جن کو وہ اپنے بندوں میں شامل کر لیتے ہیں. اور اللہ ہمیں ان ناکام لوگوں میں بالکل شامل نہ کرے جن سے وہ ناراض ہوا ہے, اور جو اس رمضان کے ہوتے ہوئے بھی
بد نصیب رہے. اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہم سب کو ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور بس اپنا بنا لے اور ہم اس کے بن جائیں. اس سے بڑی نعمت انسان کو اللہ تعالیٰ اور کوئی نہیں دے سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.